بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البقرہ آیت نمبر 208۔ اللہ کے فضل و کرم سے تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلو داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں، کافتاً پورے کے پورے، ولا اور نہ، تتبعو تم پیروی کرو، خطوات قدموں کی، الشیطانی شیطان کے، انہو بے شک وہ، لکم تمہارا، عدوٌ دشمن ہے، مبین کھلا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب دیکھیں، اسلام یہی نہیں کہ نماز روزہ ادا کر دیا اور مطمئن ہو گئے، بلکہ تمام احکام کو پورا کرنا۔ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلرَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس کی حقیقت کو اپنے اوپر طاری کر لینا اسلام ہے۔ اس کے وجود سے دنیا میں ہر نیکی کا قیام اور برائی سے دور ہو۔ عیش پرستی اور آرام طلبی شیطان کی تعلیم ہے اور تباہی و بربادی کا پیش خیمہ ہے، کیونکہ انسان کو جب بہت سہولتوں کی ضرورت عادت ہو جائے تو وہ سست الوجود ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ شیطان کی تو ہمیشہ یہی کوشش رہتی ہے کہ تم مسلمان اللہ کی راہ میں قربان ہونے سے پرہیز کرو، مگر ہمیں ان باتوں کا خیال نہ کرنا چاہیے کہ ہماری حیات جو ہے قومی اور اجتماعی زندگی کے لیے بہترین قانون نوازش کیا گیا ہے، جس کا ایک مرتبہ تجربہ بھی ہو چکا، بلکہ کئی دفعہ تجربہ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر ایمان لانے والوں اور اپنے نبی کی تصدیق کرنے والوں سے ارشاد فرماتا ہے۔ اس بات پر بھی آپ غور کریں کہ پوری دنیا سے یہ خطاب نہیں ہے، بنی نوع انسان سے یہ خطاب نہیں ہے، وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، یعنی اپنے ایمان والوں پر اور اپنے نبی کی تصدیق کرنے والوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ وہ تمام احکام کو بجا لاؤ اور تمام ممنوعات سے بچ جاؤ، یعنی جو چیزیں منع کی گئی ہیں ان سے منع ہو جاؤ۔ اور اگر ہم یہ کام نہیں کر رہے تو ہم مسلمان تو ہیں، لیکن ایمان لانے کے بعد ایمان کی تمام شرائط کو ہم نے پورا نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کامل شریعت پر عمل کرے۔ یہ جو لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے فی السلم، سلم سے مراد اسلام ہے، اطاعت اور صلح جوئی بھی مراد ہے۔ اچھا، کچھ صحابہ تھے، سعد بن عبید، ثقلیہ رضی اللہ عنہم وغیرہ، جو یہود سے مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ ہمیں ہفتہ کے دن کی عزت اور راتوں کے وقت التراۃ پر عمل کرنے کی اجازت دی جائے، جس پر یہ آیت اتری کہ اسلامی احکام پر عمل کرتے رہو،
یعنی اسلام میں اب آئے ہو تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ بات بھی نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی کے جو احکام ہیں جن پر آپ آسانی سے عمل کر سکتے ہیں اسلام کے، ان پر عمل کر لو اور باقیوں کو چھوڑ دو۔ اس لیے مسلمان مومن کی زندگی تو یہ دنیا ایک آزمائش ہے، اس کی تو آزمائش میں ہی زندگی گزرتی ہے۔ زندگی کا دوسرا نام آزمائش ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض مفسرین نے کافۃً کو حال کہا ہے، یعنی تم سب کے سب اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ بعض اہل کتاب باوجود ایمان لانے کے، یعنی ایمان بھی لے آئے تھے، تو تورات کے بعض احکام پر جمے ہوئے تھے۔ بالکل اسی طرح ہم اپنے اوپر غور کر لیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن جب کوئی ایسی بات آتی ہے رسم و رواج کی تو ہم میں ساری وہ ہندوؤں کی رسمیں جو ہیں وہ بھری ہوئی ہیں، ہم ان پر عمل کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ وہ بھی ایمان لے آئے لیکن تورات کو نہ بھولے، اور وہ دل سے ابھی نہیں نکل رہی تھی۔ ہاں، ان کتابوں پر ایمان لانا لازم ہے لیکن عمل صرف قرآن پر۔ بس ان سے کہا جاتا ہے کہ محمدی دین میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ، اس کا کوئی عمل نہ چھوڑو، تورات پر صرف ایمان رکھنا کافی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرتے رہو، شیطان کی نہ مانو، وہ تو برائیوں اور بدکاریوں کو اور رب پر بہتان باندھنے کو کہتا ہے۔ اس کی اور اس کے گروہ کی تو خواہش یہ ہے کہ تم جہنمی بن جاؤ، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اطلاع دے دی ہے، اور کھلم کھلا اطلاع دے دی ہے کہ ایک تو ولا تتبعوا خطوات شیطان، کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، دیکھو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں جہنم میں لے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آیت کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔